السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں بے حد ممنون مشکور ہوں اپنے فاضل دوست برادرم شیخ ثناء اللہ حفظہ اللہ کا، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے یہاں ملاقات کر سکوں. اس کے بعد مکتب تحت الجالیات شمال الریاض کے مدیر اور متعاونین اور اخوان جو بھی ہیں، اور آپ تمام حضرات کا میں بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں تشریف لائے. حضرات، آئیے مل جل کر کے اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم جتنا کہیں اور سنیں اللہ اس کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج بتاریخ 16 شعبان 1421 ہجری کو یہ جو اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ حضرات نے سماعت کر لیا کہ وہ ہے تقلید یہود و نصارہ. آئیے دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی تقلید، کفار و مشرکین کی مشابہات وغیرہ وغیرہ قرآن و سنت کے اندر اس سلسلے میں کیا معلومات اللہ اور اس کے رسول نے دی. اس سے پہلے علامہ اقبال کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. انہوں نے اسی ضمن میں کچھ اشعار کہے تھے. فرماتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے عزیز، میرے دوست، اسی پس منظر میں یہ اشعار کہے گئے ہیں اور مسلمانوں کی ایمانی سوزش اور ایمانی تڑپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ اشعار کہے گئے ہیں. لیکن آئیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دل کے اندر اسلام موجود ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہ در گروہ نہ بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. دوسری آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور آپ سے یہود و نصارہ
ہرگز راضی اور خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابعدار نہ بن جائیں، ان کی باتوں کو نہ تسلیم کریں اور ان کے دین اور دھرم کے اوپر نہ آ جائیں۔ اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اگر اے نبی آپ نے، ذرا غور کیجئے گا اس ترجمے پر، اے نبی اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی، ان کے مرضی کے اوپر چلے، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ میرے عزیز، میرے دوست، آیت کریمہ بالکل واضح ہے، اللہ عز و جل کا فرمان بالکل واضح ہے کہ جب نبی ہو کر، اللہ کا اتنا عزیز محبوب ہو کر، اس کا اتنا مقرب بندہ ہو کر، اگر وہ یہود و نصارہ کے خواہشات کی اتباع کرے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، تو اللہ رب العزت اسے بے سہارا اور بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں اور ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ غرض آئیے دیکھتے ہیں موضوع کی مناسبت سے کہ تقلید یہود و نصارہ، یہ تقلید کیا ہے، تقلید کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقلید اصل میں کہتے ہیں قلادہ در گردر نہادن، گردن کے اندر کوئی پٹا ڈالنا، ولا الہدی ولا القلائد، اسلام کے اندر جو جانور کعبے کی طرف لے جانے ہوئے ہوتے، ہدیے جو ہوتے تھے قربانی کے لیے، یا قلائد جو ڈال دیے جاتے تھے، جیسے آج ہمارے ہاں قربانیاں ہوتی ہیں تو بکروں کے گلے میں خوبصورت سے مطلب پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ یہ مخصوص ہے قربانی کے لیے۔ یا وہ پالتو کتے جو ہوتے تھے جن کے گردنوں میں ہوتے ہیں آج بھی پٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ ان کو چھیڑتے ہیں، بلکہ وہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہی معزز ہے یا کسی گھر کا خاص پلا ہوا جانور ہے، یا کتا ہے یا بکرا ہے یا کچھ بھی ہے۔ اسی کو قلائد، اور یہ قلادہ کی جمع ہے، اور اسی سے تقلید ہے۔ تقلید کہتے ہیں گردن میں کسی کی غلامی کا پٹا ڈالنا، یہ لغت میں ڈکشنری کے حوالے سے۔ لیکن اصطلاح شرع میں جب ہم تقلید بولتے ہیں، اصطلاح میں جو ہمارے ہاں جیسے محدثین کے ہاں اور فقہا کے ہاں جو تقلید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے قول کو یا اس کے عمل یا اس کے فعل کو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے قبول کر لینا۔ کسی شخص نے کوئی بات کہی، کسی شخص نے کوئی حکم دیا، ہمارے پاس کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی اس کی دلیل ہے، بس ہم اس کی باتوں کو مان لیں کہ ہاں واقعی انہوں نے صحیح کہا ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اتباع، اتباع اور تقلید میں فرق ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو یا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ایک ہے اتباع کرنا اور ایک ہے تقلید۔ بظاہر اردو میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پیروی کرنا، پیچھے پیچھے لگنا، تقلید کا بھی اردو میں، لیکن ہمارا دین اسلام عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی کا اعتبار کرنا پڑے گا، اردو زبان کا کوئی اعتبار، انگلش کا کوئی اعتبار یا کسی بھی قوم کی زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ عربی میں اتباع کس کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں، اور تقلید کس کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے محدثین نے فرمایا کہ اتباع کہتے ہیں کہ دلائل اور ثبوت کی روشنی میں کسی کی بات کو قبول کرنا، دلائل اور ثبوت کی روشنی میں، یعنی وہ دلائل اور ثبوت کیا ہیں؟ وہ قرآن ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی بات کو تسلیم کرنا۔ تو اتباع اور تقلید میں فرق یہ ہے کہ اتباع جو ہے وہ روشنی میں کی جاتی ہے، دلائل اور حجت اور براہین اور ثبوت کی روشنی میں، اور تقلید بغیر دلیل کے بالکل آنکھ بند کر کے جس نے جو کہہ دیا اسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جس کا بہرحال یعنی جو ظلمت ہے، جو ایک قسم سے تاریکی ہے، اور جس کا قرآن و سنت سے کہیں ثبوت شرعی طور پہ نہیں ملتا ہے۔ ہمیں قرآن میں، احادیث میں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، فاسق و فاجر لوگوں کی تقلید سے روکا گیا ہے، ان کی مشابہت سے،
ان کی طرز اپنانے سے ہمیں اسلام نے روکا ہے۔ یہ روکا کیوں گیا آخرکار؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ کفار، یہود، نصارہ، مشرکین کے طرز سے ہمیں روکا گیا ہے؟ چاہے وہ طرز زندگی ہو یا طرز عبادت ہو یا طرز اخلاق ہو یا طرز معاشرت ہو یا سماجی اور سوسائٹی کے نظم و ضبط ہوں یا ملک اور وطن کے قاعدے اور قانون ہوں۔ بہرحال ہمیں کیوں روکا گیا ان کی تقلید سے یا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے؟ آئیے سب سے پہلے ہم اس ایک بنیادی قاعدہ سمجھتے چلیں، ایک بنیادی قاعدہ سمجھتے چلیں، اور وہ اسلام کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ اسلام کی جو اساسی چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے تسلیم کرنا۔ ایک بڑا ہی اہم اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تسلیم کرنا، یعنی گردن جھکا دینا، قبول کرنا، ماننا کسی چیز کا۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تسلیم کرنا۔ اور اس تسلیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی ہمیں بتلائی ہے یا جن باتوں کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے یا خبر دی ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے دیے گئے احکامات اور پیغامات کو بجا لانا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ صرف تصدیق نہیں، تصدیق بھی کرنا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنانا، یہ ہے تسلیم کا معنی اور مفہوم۔ اسی طرح جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے کلی طور پر رک جانا، دل سے بھی برا ماننا اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا کہ یہ بات ہم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن عبادات، بندگی، اخلاق اور معاملات اور جن چیزوں کی خبر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کی تصدیق کرنا کہ واقعی یہ تمام سب چیزیں سچی ہیں، پھر ان کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرنا، پھر انہوں نے جو بری باتیں بتلائی ہیں ان سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اور صرف انہی کی ہدایت و رہنمائی کی اتباع اور پیروی کرنا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، جو رہنمائی کی ہے، انہی کی اتباع کرنا، یہ ہے تسلیم کا معنی اور مطلب، اور یہی ہے اسلام کا معنی اور مفہوم۔ جب ہم نے یہ قاعدہ سمجھ لیا کہ اسلام کی بنیادی چیز ہے تسلیم کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، تو اب ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرے۔ نمبر 2، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے اور پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں میں کفار کی تقلید، مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان راہوں سے باز آ جائے اور ان طریقوں سے رک جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان تمام امور کے بعد اب اگر وہ چاہے، یعنی اس نے اقرار بھی کر لیا، اب اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، یقین بھی اس کا ہے، اب اس کے بعد ایک جزوی چیز ہے، یعنی ایک خارجی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسباب معلوم کرے کہ بھئی یہ کیوں روکا گیا، تو اگر اسے قرآن و سنت میں مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خود بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ، ہو سکتا ہے یہ وجہ، اس کے لیے جائز ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اقرار اور اطمینان اور عمل کرے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، پھر اس کا نمبر آتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ان چیزوں کی تقلید یا ان کی روش اختیار کرنے سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ کیوں روکا گیا ہے۔ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ کفار و مشرکین یا یہود و نصارہ کے جو اعمال ہیں یا جو عبادات ہیں یا ان کے جو عقیدے ہیں یا جو ان کے اخلاق ہیں یا جو ان کے جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو وہ کرتے ہیں، اس کی اساس اور اس کی جو بنیاد ہے وہ فساد اور گمراہی کے اوپر مبنی ہے۔ یعنی اس کے اندر اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فساد ہے، گمراہیت ہے، دلالت ہے، اس کے اوپر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد فساد اور گمراہیت کے اوپر رکھی گئی ہے، ہدایت کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ جس کی بنیاد فساد اور بگاڑ کے اوپر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد گمراہیت اور دلالت پہ رکھی گئی ہو، بھلا اسلام ان کی تقلید کرنے کا ہمیں حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، بھلے وہ اعمال، بھلے وہ عقیدے ہماری نظروں سے اوجھل ہوں،
پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں، بہرحال جو ظاہر ہیں وہ ظاہر ہیں، جو پوشیدہ ہیں وہ پوشیدہ ہیں، بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اعمال میں، ان کے جو کردار، ان کے عبادات، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے اندر ضلالت ہے، گمراہی ہے، راہ حق سے ان کے ساری چیزیں الگ تھلگ ہیں، وہ راہ حق پہ مبنی نہیں ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کی عبادتیں، ان کے رسم و رواج، ان کے تیوہار، ان کے سب باطل ہیں، اور اگر ہم ان کی تقلید بھی کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر نہ کوئی اجر ملے گا، نہ ہی کوئی ثواب ملے گا، بلکہ ہمیں الٹا عذاب ملے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم نے ایسے عمل کرنے والوں کے عمل ہمارے پاس آئے اور لوگ لے کر کے آئے ڈھیر سارے اعمال، لیکن ہم، اللہ فرماتا ہے، ان مشرکین، ان کفار کے اعمال کو قیامت کے دن ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ ہمارے ہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، جس کی بنیاد گمراہیت اور ضلالت اور شرک اور خرافات پہ رکھی گئی ہو، ایسے اعمال بھلے وہ اچھے ہوں لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقلید یہود و نصارہ کی جب ہوگی، کفار و مشرکین کی جب ہوگی، تو اس میں ان کی اتباع لازم آئے گی، گویا آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسلمان کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اپنے حکام کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کی تقلید اختیار کرتا ہے، کفار و مشرکین کی تقلید اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ ان کی روش پر چل رہا ہے اور انہی کے طریقے کو وہ اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ نہیں چل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، ایذا پہنچائے گا، کس بات سے؟ من بعد ما تبین له الہدی، جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، صحیح بات حق کی کہہ دی گئی، حق بات بتلا دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور جو مومنین کی راہ ہے ان مومنین کی راہوں سے وہ ہٹ کر گمراہوں کی راہیں اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولی، وہ جس طرف رخ کیا ہے ہم اس کو اسی رخ کی طرف ڈال دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اسی تو ایک طرح سے یہ اللہ رسول کی طرف سے گویا اس کو نفرت سی ہو رہی ہے، اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ سے محبت اور مودت اس کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ سراسر ایسا کوئی مومن آدمی، یہ ایمان کے سراسر کیا ہے؟ منافی چیز ہے، ایمان کے مخالف چیز ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ایک قسم کی نفرت ہو، اور یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی تعلیمات اس کے دلوں میں اچھی لگیں، اس کے ذہن و دماغ میں وہ پسندیدہ ہوں، تو ایسا آدمی مومن
اس لیے خاص طور سے یہود و نصارہ اور ان کی تعلیمات اور ان کے کردار اور ان کے تقلید اور ان کی مشابہت سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو روکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چند بڑے بڑے اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں۔ ایک ضروری بات میں عرض کروں، یہاں یہ سمجھنے کی ایک ضروری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی تقلید کرے گی، یہود و نصارہ کے پیچھے میری امت دوڑے گی، چلے گی، مشرکین کے نقش قدم پر بھی چلے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اے لوگو، تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم اپنے اگلوں کے نقش قدم پر قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَوْحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر تم کسی ضب کی سوراخ میں وہ داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی انہی کی طرح اس کے اندر قدم سے قدم ملا کے داخل ہوگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لوگ، امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، وہ کہ وہ یہود و نصارہ، مشرکین، کفار کے تقلید کی وجہ سے ان کی مشابہت میں وہ گرفتار ہوں گے اور ان کے طور اور طریقے کو اپنائیں گے، یعنی ان کی طرح ان کا عمل ہوگا، عقیدہ ہوگا، اسی طرح ان کی عبادات اور بندگی، احکام وغیرہ سب چیزوں کے اندر ان کی عید، ان کے تہوار، ان کے کردار، ان کے چال چلن، ان سب چیزوں کے اندر وہ ان کی تقلید کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ فارس والے ہوں گے، فارس اور روم کی تم تقلید کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی تم تقلید کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم کفار اور مشرکین کی نقش قدم پہ چلو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے مجوسیوں کے نقش قدم کو تم اختیار کرو گے۔ البتہ یہاں یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو کبھی بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ ظاہرین علی الحق، جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، لوگ ان کو ذلیل کریں گے، لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کی یہ ملامتیں، ان کے یہ طعن و تشریح انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ضرور موجود رہے گی، امر بالمعروف کرتے رہیں گے، نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے عبادات کفار و مشرکین کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے ہمیشہ وہ مخالفت کریں گے، بھلائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو بھی جماعتیں، جو بھی فرقے ہوں گے، وہ تمام کی تمام جہنم میں جانے والی ہوں گی۔ اور چونکہ یہ لوگ حق کے اوپر قائم رہیں گے، اس لیے کفار و مشرکین کی مشابہت اور ان کی تقلید یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ تو کہ یہ چیز واقع ہوگی، یہ چیز واقع ہوگی کہ نبی کی امت یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی تقلید ضرور کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی تقلید کریں گے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہود و نصارہ کی یہ تقلید کر رہے ہیں؟ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ واضح ہے یہ چیز، اور وہ یہ ہے کہ وہ جماعت ہے جو یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی تقلید میں پھنسی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، وہ جماعت ہے یا وہ جماعتیں ہیں جو قرآن و سنت سے دور ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت جیسا ان کا عقیدہ نہیں، قرآن و سنت جیسا ان کا عمل نہیں، قرآن و سنت جیسا ان کے اعمال نہیں، قرآن و سنت جیسے ان کے کردار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس قسم کے ایمان اور عقیدے بتلائے ہیں اس سے وہ مختلف۔ قرآن و
و سنت کے تمسک سے وہ دور ہیں، جنہوں نے مختلف جماعتیں بنائیں، اہل السنہ والجماعہ یعنی قرآن و سنت کے اوپر مبنی جو جماعت ہے، ان سے کٹ کٹ کر انہوں نے مختلف جماعتیں بنائیں. یہ اور بات ہے، اپنے اوپر انہوں نے لیبل جو بھی لگائے ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ اصل بنیاد سے کٹ کٹ کر کے انہوں نے الگ الگ اصول اور ضابطے اور قاعدے اور قانون اور عقیدے اور منہج اور طریقے بتلائے ہیں. کوئی اپنے مولویوں، مفکروں، شیخوں، پیروں، سجادہ نشینوں اور نہ جانے کن کن ان کی قیاس اور ان کی رائوں کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں. ان کو سب کچھ انہوں نے سمجھا ہوا ہے. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان مولویوں کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں. جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے بھئی اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے فلانے کا یہ حکم ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ سے کٹ کر انہوں نے الگ الگ گروہ سازیاں بندیاں کی، الگ الگ انہوں نے جماعتیں بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کی تقلید اور ان کی روش کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، عبادات میں، اخلاق، معاملات میں، عبادات میں اور عقائد میں اور دیگر اصول اور ضابطوں میں. تو یہ پہچان ہے ان کی. جو اس ضابطے سے کٹے، یوں سمجھ لو کہ وہ یہود و نصارہ کی تقلید اور اس کی روش میں پھنسا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی تقلید سے سختی کے ساتھ روکا. تو یہ روکنا کہیں تو مجمل انداز سے ہے، یعنی آپ نے بالاختصار وہ بات کہہ دی، اور کہیں تفصیلی طور پر آپ نے بتلایا. مثلا مجمل انداز سے یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المجوس، اے میری امت کے لوگوں مجوسیوں کی مخالفت کرو. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، اے میری امت کے لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہ وہ احکام ہیں. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں مجمل انداز سے، شارٹ کٹ میں، شارٹ طریقے سے یہ تمام چیزیں بتلائی دی، اور کہیں تفصیلی انداز سے اللہ کے نبی نے بتلایا یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ اس کے اندر مخالفت، اس کے اندر مشابہت یا ان کی تقلید نہ کرو، ان کے اندر ان کی تقلید نہ کرو، ان باتوں میں ان کی تقلید نہ کرو. آئیے ذرا اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً اس کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ آج ہم مسلمان جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نہایت ہی خندہ پیشانیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نفرت اور اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے دل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے ایمان اور عبادات سے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تفصیلی طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور کفار و مشرکین کی تقلید اور ان کی روش سے ہم لوگوں کو روکا ہے. تو اس تعلق سے چار بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، چار خانے اس کے ہم نے رکھے ہیں کہ چار بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ان چاروں کے اندر مختلف کیٹیگریاں بھی، لیکن اجماعی طور پر، عمومی طور پر یہ چار حصے آتے ہیں جن باتوں سے، جن میں تقلید کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے. اس کے چار ٹکڑے ہیں، چار حصے ہیں، یا چار خانے ہیں. نمبر ایک خانہ کیا ہے؟ نمبر ایک خانہ یہ ہے ایمان و عقیدے کے امور، یعنی ایمان اور عقیدے کے تعلق سے وہ باتیں جو ایمان اور عقیدے سے متعلق ہیں. یعنی ایمان اور عقیدے میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا یہود و نصارہ مشرکین کی تقلید نہ کرے، ان کی مشابہت اختیار نہ کرے. اور یہ ایمان و عقیدے کے جو امور ہیں یہ بڑے ہی خطرناک ہیں. یاد رکھیں یہ اتنے خطرناک ہیں اللہ کی قسم کہ اس میں کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کے کرنے سے آدمی اسلام ہی سے باہر ہو جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے سے آدمی شرک میں ڈوب جاتا ہے. بڑے ہی خطرناک ہے، اور اس کے اندر شیطان نے خوب گمراہ کیا. کسی کو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شیطان جو ہے نا، شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان و عقیدہ درست ہوئے اور یہ کہیں ادھر ادھر تاک جھانک میں نہیں بلکہ بالکل اسٹریٹ لائن پہ چل رہا ہے، صحیح لائن پہ چل رہا ہے، تو اب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو کسی طرح کسی جرم میں ملوث کریں، ٹھیک ہے، کسی گناہ میں اس کو ڈبوئیں، کیونکہ اس کی نیکیوں میں ضروری ہے کمی کرنا، کٹوتی کرنا.
کہیں اللہ کو راضی اور خوش نہ کر لے. تو ایمان اور عقیدہ درست ہے لیکن کسی معاملے کے اندر اس کے اندر کمی موجود ہے. تو اس طرح سے اس کو دوسری برائیوں کی طرف اس کے رخ کو زناکاری کروا لیتا ہے, بدکاری کروا لیتا ہے, چغلیاں کروا لیتا ہے, غیبتیں کروا لیتا ہے, حرام کاری کروا لیتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, پیسے نکال لے. ایمان اور عقیدہ درست ہے, یہ نماز چھوڑوا دیتا ہے, یا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے, کہیں نہ کہیں بہرحال شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ آخری سانس تک کوئی نہ کوئی گناہ کرواتا ہی رہتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا یہ رویہ کرتا ہے کہ ان کو شرک اور بدعت کے اندر ڈبو دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو شرک اور بدعت کے اندر ڈبو دیتا ہے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, چل اس کو تو اچھا سمجھ اور اسی کے اوپر عمل کر. وہ بیچارہ اسی کے اوپر عمل کرتا ہے. اب اس کا دل وہ شیطان برائی سے, چوری سے, زناکاری سے, بدکاری سے, بے حیائی سے سب سے دور کر دیتا ہے. اس کا دل ادھر مائل نہیں ہوتا. وہ ماشاءاللہ پگڑ باندھ کے, تسبیح لے کے, مصلے لے کر کے بس اس کو وہاں بھڑا دیتا ہے, چل بیٹا ادھر رہ. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اب جب دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے, جب دیکھو سبحان اللہ کہہ رہا ہے, جب دیکھو الحمدللہ کہہ رہا ہے, وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ یہی دین ہے. لیکن اصل جو ایمان اور عقیدہ ہے اس نے وہ جرثومہ, وہ کیڑا ایمان کے اندر ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ کیڑا رہے گا نہ اس کی تسبیح, نہ اس کے مصلے, نہ اس کی عبادات, نہ اس کے تہجد, نہ اس
یہ تو شرک ہے سراسر، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسا شرک ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تو یہ اللہ کی عبادتوں کو اللہ سے، یا مثلا اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب پوچھیں مجھ سے، میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جب بھی اسے کوئی بھی پکارے، گونگا ہو کہ بہرا ہو کہ اندھا ہو کہ لولا ہو کہ لنگڑا ہو کہ سمندر کے نیچے ہو کہ دریا کے اوپر ہو کہ کشتی میں ہو کہ خشکی میں ہو کہ تری میں ہو کہ اوپر فضاؤں میں ہو کہ راکٹ پہ ہو، کہیں بھی ہو، چاند پہ ہو، کہیں سے بھی ہو، جب بھی وہ اللہ کو پکارتا اللہ اس کی پکار کو۔ لیکن اگر یہی عقیدہ ہم نے کسی مخلوق کے اندر رکھا، نبی کے اندر رکھا، پیر کے اندر رکھا، ولی کے اندر رکھا، شہید کے اندر رکھا، یا کسی بھی صالح آدمی کے اندر رکھا، تو یہ سراسر اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ رکھ کر کے ہم نے اس کو پکارا تو یہ اللہ کی عبادت کو جو پکارنا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ تو میرے عزیز یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی کی تقلید حرام جائز نہیں ہے، بلکہ اگر تم اس کے اندر کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے کہ جیسے یہود و نصارہ ہے رام، ہے وشنو، ہے برہما، ہے سیتا، ہے لچھمن، ہے فلانے، ایسی مسلمان یا غوث یا خواجہ، ہے احمد رضا، ہے فلانے، ہے پاک پٹن، ہے حجویری، ہے پیر، ہے مرشد، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہی تقلید ہے سراسر۔ بتاؤ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کیا اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ جب کسی مشکل میں پھنستے تھے تو وہ زندگی ہی میں میدان کارزار میں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے؟ یا اللہ کے نبی نے کہیں اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم میدان جہاد میں جب بھی شکست سے دو چار ہو یا ذرہ بھی کچھ محسوس کرو تو مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز پہ پہنچ جاؤں گا؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ تو یہ تقلید کی وجہ، ابھی میں بتاؤں گا، یہ تقلید کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ اسی طرح سے نفع نقصان، نظر و نیاز، ذبح قربانی، خوف اور امیدیں، یہ سب اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور ان میں سے کسی کو مخلوق کی طرف پھیرنا یہ سراسر شرک ہے۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کرنا یا اللہ کو اپنا باپ کہنا، استغفر اللہ، یا کسی نبی کا یا کسی کا باپ کہنا، یا اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنا کہ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، کسی کو قرار دینا، جیسے یہود و نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے دل کا ٹکڑا ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام یا عزیر ابن اللہ یا عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تمام سب عقیدے سراسر شرکیاں ہیں، اور یہ تقلید ہے یہود و نصارہ کی جس سے ہم کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے حق بات سے منہ پھیر لینا، اہل السنہ والجماعت سے کٹ کر الگ عقیدہ اور بنیاد بنا لینا، یعنی جماعت بنا لینا، اسی طرح تو یہ تمام سب عقیدے کی چیزیں ہیں، یہ عقیدے سے متعلق ہیں جن میں کچھ کفریاں ہیں اور کچھ شرکیاں ہیں۔ اہل السنہ والجماعت سے کٹ کر الگ سے جماعت سازی کرنا یہ بھی شرک ہے، ابھی میں بتاؤں گا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسرا حصہ، دوسرا خانہ کیا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ تو امور عقائد، وہ امور، وہ معاملات، وہ باتیں ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں۔ دوسری چیزیں کیا ہیں جو وہ معاملات کیا ہیں؟ وہ معاملات وہ ہیں جو عید اور تیوہار سے متعلق ہیں۔ تفصیلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر روشنی ڈالنی، یعنی مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں جس میں وہ خوشیاں کر سکتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اب ان عیدوں کے تعلق سے کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے مختلف عیدیں بنانا، مثلا یہ عید میلاد النبی ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ سالگرہ ہے، یہ برسی ہے، یہ تیجے ہیں، یہ دوئم ہیں، یہ سوئم ہیں، یہ 40ویں ہیں، یا اسی طرح سے جس طرح ہو رہے ہیں، فاتحے ہو رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں۔ اسی طرح سے ہفتے میں یا ایک دن، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن وغیرہ کو خاص کرنا کہ 11ویں کے ہنڈے پکیں، پھلانے پکیں، ٹھکانے، یہ تمام سب چیزیں یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین مجوس کی تقلید ہے، اور ان کی روش کو اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ نے جو دین عید مقرر کیے ہیں ان دونوں عیدوں کے مقابلے میں غلط طریقے سے، یعنی یہ تقلید کرتے ہوئے ان عیدوں کو قائم کرنا ہے، جو بہرحال سراسر اسلام کے اندر جرم ہے اور یہ حرام ہے۔ تیسرا خانہ کیا ہے؟
جس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا. مثلا عبادات ہیں, عبادات کے اندر تقلید کرنا یہ بھی اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے, بلکہ یہ بھی حرام ہے اور بسا اوقات یہ شرک وغیرہ تک پہنچ جاتا ہے. جیسے عبادات یہ ہیں کہ اللہ کے لیے نظر و نیاز کیے جائیں, یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اب مشرکین کی دیکھا دیکھی کہ جس طرح وہ اپنی دیوی دیوتاؤں پہ اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, ہم بھی اپنے مردوں اپنے نیکوکاروں کے لیے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیں. یہ ان کی تقلید, یہ ان کی روش کو اختیار کرنا.